السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ترک اصلاح کی پاداش میں عذاب الہی، کیا مطلب؟ اصلاح کرنا اگر ہم چھوڑ دیں گے تو اس کے عوض اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب کی صورت ہوگی، عذاب آئے گا۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حذیفہ بن یمان کون ہے؟ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منافقین کے نام لکھوایا کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی آپ کے راز کو فاش نہیں کیا۔ 35 ہجری کو وفات پائی، رضی اللہ عنہ۔ منافقین کے نام ان کے پاس تھے کہ کون کون منافق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض کبار صحابہ، حتیٰ کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آپ سے پوچھتے کہ کیا میرا نام تو نہیں ہے؟ تو کبھی واضح الفاظ میں نہیں بتایا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے، کیونکہ وہ رازدان تھے۔ تو یہاں سے ایک دوسری بات بھی سمجھ آئی کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب باوجود اس کے کہ وہ خلیفہ راشد ہیں اور امت اسلامیہ کے خلیفہ ثانی ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ ہے، اس کے باوجود کہ ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں، شیطان رستہ بدل لیا کرتا وغیرہ وغیرہ، لیکن انہیں اپنے ایمان کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی، والذی قسم ہے اس کی، واو یہ قسمیہ ہے، قسم ہے الذی اس ذات کی، نفسی کہ میرا نفس، میری جان، میری ذات، بیدی اس کے ہاتھ میں ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اس کو 3 بار دہرائیں، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ جی، لَتَأْمُرُنَّ تم ضرور بضرور حکم دو گے، بالمعروف نیکی کا، لَتَأْمُرُنَّ یہ لام بھی تاکید کا اور آگے نون بھی تاکید کا، ضرور بضرور تم حکم دو گے، بالمعروف نیکی کا، وَلَتَنْهَوُنَّ اور تم ضرور بضرور روکو گے، منع کرو گے، عن المنکر برائی سے، مطلب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر تم عمل کرو گے، یا تو یہ صورت ہوگی، او یا پھر لیوشکن البتہ قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان یبعث علیکم، ان یبعث کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عقابا عذاب، منہ اپنی طرف سے، یا تو تم نیکی کا کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، یہ کام کرو گے، فریضہ سر انجام دو گے، یا پھر تم نے یہ کام نہ کیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے قریب ہے کہ تم پر عذاب آئے، ثم تدعونہ پھر تم اس سے دعائیں مانگو اللہ تعالیٰ سے، فلا یستجاب لکم تو تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں، فلا یستجاب تو قبول نہ کی جائیں، لکم تمہارے لیے، مطلب تمہاری وہ جو دعائیں تم نے کی وہ قبول نہ کی جائیں۔ حدیث مبارکہ کا معنی مفہوم بالکل واضح ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو بھیجا ہے اور ان کا فریضہ جو قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، ابھی بھی حدیث مبارکہ ہی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت نے اسی بات کا تذکرہ کیا ہے۔ تو جو آدمی
نیکی کا حکم نہیں دیتا، برائی سے منع نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے یہ تو مولویوں کا کام ہے، دیندار لوگ کام کریں، مجھے کیا اس سے سروکار، یہ ان کی ذمہ داری ہے، کرتے رہیں، خود وہ نہیں کرتا تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر ایسا عذاب بھیجتا ہے کہ جس کی پاداش میں ان کی کسی قسم کی دعا بھی قبول نہیں کی جاتی. جی او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، اس کو 5 مرتبہ پڑھیں. او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ. جی ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ساری حدیث مبارکہ کو دہرائیں، جنہیں یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. جی اریج، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تو سنائیں. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ولتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث او عقابا لیوشکن اللہ أن يبعث عقابا منه ان یبعث علیکم عقابا منہ. أن يبعث عليكم عقابا منه أو ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. چلے ماشاءاللہ. جی عام طور پر قدر نہ کی جانے والی دو عظیم نعمتیں بہت بڑی بڑی ہیں، لیکن لوگ ان کی عمومی طور پر قدر نہیں کرتے، پہچانتے نہیں ہیں انہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، دو نعمتیں، مغبون، دھوکے میں ہیں، فیہما، ان دونوں کے بارے میں، کثیر من الناس، بہت سے لوگ، کثیر بہت زیادہ، من الناس لوگوں میں سے بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو دو نعمتوں کے بارے میں دھوکے میں ہیں. الصحت، تندرستی، والفراغ، اور فراغت. جوانی کی حالت عموماً صحت مند ہوتی ہے، اس لیے جوانی میں عبادت کرنے والے کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کا سایہ نصیب ہوگا. جی والفراغ، فارغ اوقات میں یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جوانی میں آدمی کے پاس صحت بھی ہے، اس صحت سے فائدہ اٹھا کر، کیونکہ بعض عبادات ایسی ہیں جس میں صحت کا ایک بہت بڑا آپ کہہ لیں کہ کردار ہوتا ہے. مثال کے طور پر لمبے سجدے، لمبے رکوع اور طویل نمازیں، اور اسی طرح پھر حج اور عمرہ جس میں جسمانی مشقت ہے. جی تو یہ جوان آدمی بوڑھے آدمی کی بنسبت زیادہ اچھا کر سکتا ہے. اسی طرح فراغت، آدمی کے پاس فراغت ہے تو وہ کثرت سے اللہ رب العزت کا ذکر کر سکتا ہے، دیگر اعمال میں آگے بڑھ سکتا ہے. لیکن پھر بسا اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ آدمی بہت ہی زیادہ مصروف ہو جاتا ہے، پھر اس کو پڑھنے کا، عبادات کا اتنا ٹائم نہیں ملتا جتنا ایک فارغ شخص کو ملتا ہے. تو یہ دو نعمتیں جس کے پاس بھی ہیں وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھائے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اس کو دہرائیں
نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اس کو پڑھتے جائیں. جی الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. جنہیں یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں. چلے ماشاءاللہ آگے چلتے ہیں. مال اور اس کی تقسیم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول العبد، بندہ کہتا ہے، مالی مالی، میرا مال میرا مال. انما له من ماله ثلاث، انما صرف لہو اس کے لیے، مطلب اس بندے کے لیے، یہ ہو ضمیر لوٹ رہی ہے العبد کی طرف، اس بندے کے لیے، من مالی اس کے مال میں سے، ثلاث تین ہے، تین طرح کے مال ہیں. صبح و شام، دن رات، جوانی اور بڑھاپا، ہر وقت مال 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 کی تمائی لیے اس کو پھرتی ہے. تو مال تین طرح کا ہے. ماں جو اکلا اس نے کھا لیا، فافنا تو اس نے فنا کر دیا، وہ ختم ہو گیا. جو مال اس نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا. او لبسا، یا اس نے پہنا، فابلا تو اس نے وہ بوسیدہ کر دیا. ما اکل فافنا پہلی صورت ہو گئی، اس نے کھایا اور وہ ختم ہو گیا. او لبسا یا اس نے پہنا، فابلا تو اس نے بوسیدہ کر دیا. دو صورتیں ہو گئیں. او اعطا یا اس نے دیا، فاقتنا تو اس نے اس کو ذخیرہ کر لیا، اللہ کے راستے میں دیا تو وہ اس کا ذخیرہ ہو گیا. وما سوا ذالک، اور جو اس کے علاوہ ہے، وما سوا ذالک اور جو اس کے علاوہ ہے، فہو ذاہب تو وہ جانے والا ہے، وتارکہ اور اس کو چھوڑ جانے والا ہے، للناس لوگوں کے لیے. یعنی مال مال آدمی کرتا رہتا ہے تو اس مال کا تعلق اس کی زندگی کے اختتام تک ہی ہے نا. اب اتنا زیادہ جو مال سنبھالا ہوا ہے، وہ سارے کا سارا مال اس کے ورثاء میں تقسیم ہو جائے گا، وہ لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اور بالآخر اس مال کو استعمال کرتے ہیں گے. اس آدمی کو کیا ملا؟ اس کے حصے کا تو تین طرح کا ہی مال ہے. جو اس نے کھانا کھا لیا وہ مال ختم ہو گیا کھانے کی صورت میں. اسی طرح پہنا، وہ کپڑے وہ سیدھا ہو گئے، بس خلاص. اسی طرح جو دیا وہ اس نے ذخیرہ کر لیا. تو جو اس نے دیا صحیح سے کام تو اس کے وہی آیا نا، اپنی آخرت اس نے سنوار لی. اس کے علاوہ باقی جو مال ہے وہ آدمی جانے والا ہے، دنیا کو چھوڑنے والا ہے، اور اپنا مال لوگوں کے لیے چھوڑ جائے گا، جو اس کے ورثاء وغیرہ ہیں وہ لے لیں گے. معلوم ہوا کہ انسان کو ہر وقت مال کی فکر میں نہیں لگے رہنا چاہیے. کھانا اور پہننا یہ انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، اس پر اپنا مال صرف کرنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ وہ ذخیرہ ہو آخرت کے لیے. ٹھیک ہے، دیگر احادیث میں یہ بھی بات موجود ہے کہ اتنا مال آدمی کو پیچھے چھوڑنا چاہیے کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتے رہیں. تو کچھ مال پیچھے بھی آدمی کو چھوڑنا چاہیے. اصل یہاں پہ اس کے درست استعمال کی وضاحت ہے. جی یقول العبد مالی مالی، اس کو دہرائیں، انما له من ماله ثلاث، انما له من ماله ثلاث. جی دہراتے جائیں. میرے ایک استاد صاحب ہیں، آج انہوں نے ایک تحریر سینڈ کی ہے. تو
مغرب کے بعد بیٹھا تھا تو میں نے سوچا یہ پڑھتا ہوں. وہ پڑھتا گیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے. کسی نے لکھا کہ ہم ایک ایسی بستی میں گئے جو بدو لوگ تھے، عام دیہاتی لوگ. تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور اتنے میں ہم نے دیکھا کیا ان میں کہ اس پورے علاقے میں، ان کی پوری اس بستی میں کوئی بھی مسجد نہیں تھی. تو ہم نے سوچا کہ آپ کے یہاں مسجد نہیں ہے تو ہم مسجد تعمیر کر دیتے یہاں پہ. انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، ہمیں مسجد نہیں چاہیے. کیوں مسجد کیوں نہیں چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ ہی پڑھ سکتا ہو، تو امام کون بنے گا؟ اس مسجد کو چلانے والا کون ہوگا؟ ہمیں مسجد کی بجائے ایک معلم اور مربی کی ضرورت ہے. تو تحریر لکھنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بات سمجھ آئی، اور بالآخر ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنے ساتھیوں میں سے ایک عالم کو ہم یہاں چھوڑ کر جائیں گے جو ان کی تربیت کرے. بڑی مشکل سے اپنے ایک ساتھی کو 3 ماہ کے لیے تیار کیا کہ آپ 3 ماہ یہاں پہ رکیں، ہم آپ کو اتنی دیر آپ کا بندوبست کھانے کا، کتب وغیرہ کا سارا وہ کریں گے تاکہ آپ اچھے سے ان کے ہاں گزر بسر کریں اور ان کو تعلیم دیں. ایک آدمی اس آدمی کو 500 ریال ماہانہ دیتا تھا تاکہ وہ کاروبار وغیرہ سے منقطع ہو اور تعلیم پر فوکس کرے. مختصراً یہ کہ 3 ماہ بعد ہم واپس آئے ان لوگوں کے پاس، تو ان کی زیارت کی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ پھر انہوں نے ہمارا استقبال کیا، اور کئی لوگوں نے وہاں پہ ہمیں سورۃ الفاتحہ سنائی. اسی طرح چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں وہ سب کو یاد ہیں. صبح و شام کے اذکار سب کو آتے ہیں. اس میں خواتین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، عام لوگ بھی ہیں. تو سبھی کو ماشاءاللہ یہ تربیت اس نوجوان نے دی. پھر کہتے کہ اس نوجوان کا نام محمد تھا، جو عالم دین یہاں پہ انہوں نے اس کو مقرر کیا. تو واپس جاتے ہوئے کہا کہ محمد آجو چلتے ہیں. محمد نے آگے سے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، میری وفات بھی یہیں پر ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑی ہی محبت میرے ساتھ کی ہے. یہ تو ایسے جیسے میں نبی ہوں، اتنی محبت میرے ساتھ کرتے ہیں. بچوں کو بھی بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے اور ساتھ کھانا بھی میرے لیے بھیجتے ہیں. جبکہ حقیقت کیا ہے کہ یہاں سارے لوگ بیچارے بھوک کے ساتھ نہ ڈال ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے بالآخر ایک مسجد تعمیر کی، اور مسجد کی تعمیر کے ساتھ ہی ایک گھر اس عالم دین محمد کے لیے تعمیر کیا، اور اس کی وہاں سے شادی کا بھی بندوبست کیا. اور وہ وہاں سلسلہ جو ہے تعلیم اور تربیت وغیرہ کا جاری ہے. ایک تو تحریر لکھنے والے نے یہ بات واقعہ سنایا، اور دوسرا پھر اس بات پر تشجیع ابھارا لوگوں کو کہ وہ جو 500 ریال اس عالم دین تک پہنچاتا ہے وہ برابر کا اجر میں شریک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کہاں دیہات، بجلی کی سہولت نہیں وغیرہ وغیرہ، کئی معاملات، پھر پرایا علاقہ، کوئی وہاں رشتہ دار نہیں. ایسی جگہ کون بیٹھنا پسند کرتا ہے؟ تو یہاں سے اس نے لکھا کہ جو علماء ہیں نہیں معلوم کہ ان کی دعوت کہاں کہاں جائے گی. تو یہاں جو مالدار حضرات ہیں انہیں اس حوالے سے خصوصی توجہ کرنی ہے. علماء کے ساتھ جو بھی دین کا کام کرتے ہیں ان پر بہت سا خرچ کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو بہت زیادہ اجر ہے اتنا ہی اجر مالدار لوگ بھی حاصل کر سکیں. اور اس میں یہ یاد رہے کہ اضافی طور پر اجر یہ ملتا ہے، یہ نہیں کہ اس کے اجر سے کمی کر دی جاتی ہے، کمی کر کے اس کو آدھا آدھا کیا جاتا ہے. ایسا نہیں، دونوں کو مکمل ہی اجر ملتا ہے. جی ہم آگے چلتے ہیں.
حقیقی دولتمند کون ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس الغنى عن کثرت العرض، تین بار پڑھیں، لیس الغنى عن کثرت العرض، لیس الغنى عن کثرت العرض ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. لیسا نہیں ہے، الغنى غنا، امیری، دولت مندی، عن کثرت العرض بہت سے سامان سے، عن کثرہ بہت زیادہ، العرض سامان کے ساتھ. دولت مندی یہ نہیں ہے، امیری یہ نہیں ہے، غنا یہ نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ سامان موجود ہو، گھر کا سامان، اسی طرح مال و دولت اور دیگر چیزیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنا یہ نہیں. ولیکن الغنا، اور لیکن غنا کیا ہے؟ غنا النفس، نفس کا غنا، دل کا غنا. آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دل میں غنا موجود ہے، آپ اللہ رب العزت کی رضا پر بالکل خوش ہیں اور راضی ہیں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. مالدار ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑا بھی ہے لیکن وہ اطمینان کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اس پہ قناعت کر رہا ہے. کتنے ہی پیسے والے لوگ ایسے ہیں، دنیا کا ہر قسم کا سامان تو موجود ہے لیکن راحت نصیب نہیں ہوتی اور دل کا غنا نہیں ہوتا، پھر بھی کنجوس کنجوس، خرچ کرتے وقت بھی اور معاملات طے کرتے وقت بھی ایک ایک روپے کا خیال اور اسی کی فکر. یہ ہے وہ چیز الذی جمع مالہ وعددہ، مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا. اللہ اکبر کبیرہ. دل غنی ہو تو کم چیز پر بھی قناعت ہو سکتی ہے، بصورت دیگر بہت زیادہ ساز و سامان بھی کم نظر آتا ہے. ہمارے اسلاف اور بلکہ موجودہ کئی اہل علم ایسے ہیں جن کے گھروں کو آپ دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ ان کے ہاں تو ضرورت کی اشیاء بھی ان کے گھر میں نہیں ہے. جی، عرض کا آپ نے معنی پوچھا، عرض سامان کو ہی کہتے ہیں، سامان میں پھر یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ایک حدیث مبارکہ ہم اور پڑھیں گے، 5 کاموں کے شاندار نتائج. اللہ اکبر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات، اس کو تین بار پڑھیں، من یأخذ عنی هؤلاء الکلمات. من یأخذ، من کون ہے؟ یأخذ جو لے، پکڑے، عنی مجھ سے، هؤلاء الکلمات یہ کلمات. جی، فیعمل بہن او يعلم من يعمل بہن، فیعمل بہن او يعلم من يعمل بہن. اس کو دہرائیں. عرض اور متاع جو ہے نا یہ اکٹھے بھی استعمال ہوتے ہیں. عرض المتاع، فلاں نے سامان کو سامان کے بدلے فروخت کیا، فلاں نے سامان کو سامان کے بدلے فروخت کیا. جی، کون ہے مجھ سے جو یہ کلمات سیکھے گا؟ فیعمل، تو وہ عمل کرے گا، بہن ان پر، مطلب ان کلمات پر، او یعلم یا وہ سکھائے گا، من اس شخص کو، یعمل بہن جو ان کلمات پر عمل کرے. دو چیزیں، مجھ سے حاصل کرے اور خود بھی ان پر عمل کرے اور اس شخص کو بھی آگے سکھائے جو اس پر عمل کرے گا. وہ کون ہے؟ اللہ اکبر.
فقال ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا فقلت میں نے کہا انا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میں ہوں فاخذ بیدی تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا فعد خمسا تو 5 چیزیں آپ نے گنتی کی وقال اور آپ نے فرمایا اتق المحارم اتقی تو بچ المحارم حرام کردہ چیزوں سے تکن تو ہو جائے گا اعبد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کر تو ہو جائے گا اعبد الناس لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار ورضا اور تو راضی ہو جا بما اس کے ساتھ جو قسم اللہ تقسیم کر دیا اللہ تعالی نے لک تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو تیرے لیے تقسیم کی ہے اس پر راضی ہو جا تکن تو ہو جائے گا اغن الناس لوگوں میں سب سے زیادہ غنی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا اسی پر راضی ہو جا فلاں آدمی کو مال زیادہ ملا مجھے کم ملنا ہی اچھا تھا میں اس اللہ کی تقسیم پر راضی ہوں تو پھر آپ کیا ہو جائیں گے اغن الناس تمام لوگوں میں سب سے زیادہ غنی 2 باتیں ہوگی تیسری بات وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ وَأَحْسِنْ اور اچھا معاملہ کر إِلَى جَارِكَ اپنے پڑوسی کی طرف اور احسان کر إِلَى جَارِكَ اپنے پڑوسی کی طرف مطلب اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر تکن مؤمناً تو مومن بن جائے گا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ اور لوگوں کے لیے پسند کر ما وہ چیز جو تحب لنفسک تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تحبو تو پسند کرتا ہے لنفسک اپنے لیے اور لوگوں کے لیے وہ چیز پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تکن مسلمن تو مسلمان ہو جائے گا اللہ اکبر ولا تکثر الضحك ولا تکثر الضحك ولا تکثر اور تو کثرت نہ کر الضحك ہنسنے کی کثرت کے ساتھ مت ہنس کیوں فإن کثرت الضحك کیونکہ کثرت کے ساتھ ہنسنا تمیت القلب دل کو مردہ کر دیتا ہے اللہ اکبر حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں کس قدر جامع ہے جی اتق المحارم تکن اعبد الناس اسی طرح ایک ایک چیز کو 5 5 6 6 بار پڑھتے جائیں اتق المحارم تکن اعبد الناس اتق المحارم تکن اعبد الناس جی کوئی بتا سکتے ہیں کہ فإن كثرة الضحك تميت القلب اس کا کیا مطلب ہے جی حدیث پڑھ چکے ہیں آپ جو بتا سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جی اس کا مطلب یہ ہے
کثرت ضحک جو ہے کثرت کے ساتھ ہنسنا، یہ آخرت کی جو فکر ہے اور اسی طرح موت کی تیاری، اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنے چاہیے. تو یہ کثرت کے ساتھ ہنسنا اس چیز سے غافل کر دیتا ہے اور یہی دل کی موت ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جی اس کے آگے تمرین ہے، یہ انشاءاللہ بھی حل کرتے ہیں. تکبر کی تعریف کیجئے، ہاتھ کھڑا کرتے جائیں، ہاتھ کھڑا کرتے جائیں. جی رمضان نہ بولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر الکبر بطر الحق و غمت الناس، تکبر یہ ہے کہ بطر الحق کے حق کا انکار کیا جائے، و غمت الناس اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. جی غصہ سے کیسے نجات مل سکتی ہے زینب؟ السلام علیکم سر جی. علیکم السلام. غصے کے لیے ٹپس بتائی تھی کہ غصہ آئے تو پانی پی لیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اعوذ باللہ پڑھ لو، اس سے نجات مل جاتی ہے. دو صحابہ کی آپس میں نوک جھونک تھی نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا کلمہ مجھے آتا ہے اگر یہ پڑھ لیں تو یہ غصہ ختم ہو جائے گا. اعوذ باللہ آپ نے سکھائی تھی. جی المفلس کا معنی و مفہوم ذکر کریں، ہاتھ کھڑا کریں. مولوی دانش آپ بولیں. میمونہ اعجاز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم نے حدیث میں پڑھا تھا ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت تھی. انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مفلس ہم میں سے وہ ہیں جس کے پاس درہم نہ ہو اور سامان نہ ہو. پھر آپ نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ ہم میں سے، میری امت میں سے مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز کے ساتھ آئے گا، روزہ بھی رکھتا ہوگا اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوگا، لیکن اس نے کسی کو گالی بھی دی ہوگی، کسی انسان کو گالی بھی دی ہوگی، تہمت بھی لگائی ہوگی، کسی کا خون بھی بہایا ہوگا اور مارا بھی ہوگا، مال تک بھی کھایا ہوگا. تو پھر یہ مفلس ہوگا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، اس ظالم کے جو اس مفلس کی جو نیکیاں ہوں گی وہ اس کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا. اور اگر معاملہ بھی ختم نہیں ہوا ہوگا تو اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر جس پر اس نے ظلم کیا اس کے گناہ اس کو دے دیے جائیں گے. اللہ اکبر. جی کیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو مقدم کسے کیا جائے گا؟ جی دانش کہہ رہے ہیں کہ طبیعت ٹھیک نہیں. نسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک شفاء کاملا عاجلا غیر آجل لا یغادر سقما. جی کون جواب دیں گے؟ ہاتھ کھڑا کریں. جی باقی سوئے ہوئے ہیں. مولوی عبد الرحمن آپ کدھر ہیں؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. جی احسن آپ بولیں.
جی زینب آپ بولیں. السلام علیکم سر جی. ضروری تو نہیں ہے کہ وعلیکم السلام. اگر ایسا ہو جائے کہ اللہ کی خوشنودی کے ساتھ لوگوں کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن بہتر مقدم تو اللہ کی خوشنودی کو رکھا جائے گا، کیونکہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت اور ان کو خوش رکھنا ناجائز بات ہے. پھر بہتر کا لفظ نہ بولیں، ضروری کا بولیں. ٹھیک ہے. جی عبد الرحمن آپ بولیں. برائی کو روکنے کی طاقت کے باوجود صرف دل سے اسے برا جاننا جائز ہے؟ سوال سمجھے ہے نا؟ جی سر سمجھ آ رہا ہے. جی چلیں کوئی ایک بولتے جائیں. سر یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، نہیں دل میں نہیں، برا جاننا. سوال یہ ہے کہ جائز ہے؟ جائز ہے سر. نہیں. سر جائز نہیں ہے، ہاں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کیونکہ حدیث طاقت میں ہے کہ رکھتا اگر اس کی طاقت نہیں تو پھر دل کے ساتھ طاقت تو ہے اس کے پاس. اچھا طاقت کے بعد. جیسے ہمارے ہاں والدین کرتے ہیں نماز کے معاملے میں. آپ نے کہنا پھر آپ نماز کی مثال ہی دیتے ہیں. نماز کا معاملہ یہ صلاح ہے نا. نہیں تو سر کر جاتے ہیں والدین والدین نماز سب کے کر معاملے جاتے میں ہیں. کتنی سستی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ڈانٹ سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، اس کے باوجود نہیں پڑھتے تو پھر نہ ایسے ہی میں چلتا ہوں خود جا کے پڑھ آتا ہوں، یا یہ نہیں پڑھ رہی تو میں اٹھ کے پڑھ لیتی ہوں. اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، کیا کروں، کہہ کہہ کے تھک گئی ہوں وغیرہ وغیرہ. جی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ سر مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دینا، ونہی عن المنکر کا مطلب ہے کہ برائی سے منع کرنا، یعنی نیکی کی دعوت دینا اور جی برائی سے مومن منع. اپنے فارغ اوقات کیسے بسر کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ جی کے ذکر میں. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اسی کے تناظر میں یہ سوال ہے. مال کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ مال کی 3 اقسام ابھی جو ہم نے حدیث میں پڑھی تھی کہ 3 اقسام ہے. ایک تو وہ جو اس نے پہنا اور وہ سجدہ کر دیا، اور دوسرا کہ سر جو اس نے کھایا اور اس نے فنا کر دیا، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں بھیجا اس نے، اس کو وہ ذخیرہ ذخیرہ کر کر لیا. لیا. ذخیرہ کر دیا. درہم کسے کہتے ہیں؟ موجودہ اشاری وزن لکھیں. یہ آپ نے کل ہمیں بتانا ہے، درہم کا اور دینار کا. اس کے لیے سر کتاب درہم بتا کا دیتا ہوں. 4000. جی سر. اسلامی اوزان مولانا فاروق اصغر صارم صاحب کی ہے رحمہ اللہ. آپ گوگل پہ لکھیں گے نا اسلامی اوزان، اردو میں لکھ لیں، ساتھ میں PDF لکھ لیں. تو یہ ہمارے استادوں کے استاد ہیں، والد صاحب کے استاد ہیں. یہ بہت خوبصورت، انہوں نے پرانے جو پیمانے وغیرہ تھے ان کا موجودہ اشاری وزن اور وغیرہ وغیرہ یہ ساری صورتیں انہوں نے لکھی ہیں. شریعت میں غنا کسے کہتے ہیں؟ سچی دل کے غنا کو. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی ہم 90 احادیث الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. کسی کا کوئی سوال، کوئی اشکال، کوئی بات؟ سر جو اسلامی اوزان کے رائٹ کا نام کیا ہے؟ یہ کسی نے لکھا ہے کہ میرے پاس PDF موجود ہے، وہ گروپ میں شیئر کر دیں. جی سر. ایکسکیوز می سر. جی رمضانہ بات کر رہی تھی، کریں. سر ایک
لیکچر سے ریلیٹڈ نہیں ہے ایکچولی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا وہ نخبۃ الاحادیث، اس کا مطلب میں نے پوچھنا تھا. حدیث کا مطلب تو باتیں، تو نخبہ کا کیا مطلب ہوگا؟ اور تشہید احادیث سے مراد الاحادیث. جو ہے نا وہ تو حدیثیں ہی ہے نا، اور نخبہ کا مطلب انتخاب ہے، منتخب احادیث، سلیکٹڈ آپ کہہ لیں، چند احادیث کا یہ مجموعہ ہے. حدیثیں 100 تو نہیں ہے نا، جی سر. تو یہ تو 100 احادیث کی کتاب ہے. تو سر جی تشخیص کا کیا معنی ہے؟ تشہید الاحاسیس جو ہے نا یہ اس کی شرح ہے جو اس فقیر کے قلم سے ہے. تشخیص کا مطلب ہوتا ہے احساس تیز کرنا، الاحاسیس احساسوں کو جلا بخشنا. جی سر، جزاک اللہ خیرہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.